عمر ایوب خان قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف ہے، انہوں نے امریکن سفیر کے سامنے کیا معاملات رکھے، بڑی اہم گفتگو ہوئی۔ امریکن سفیر کی قائد حزب اختلاف کے ساتھ یہ بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے اور جس میں دیگر پی ٹی آئی رہنما بھی شریک تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس گفتگو میں کیا اہم معاملات ڈسکس کیے گئے ہیں، وہ ہم آپ کی نظر کرنا چاہتے ہیں، یہ ویڈیو دیکھیں۔ یہاں پہ امریکن سفیر جو ہے وہ فارن آفس کے ذریعے انہوں نے وہ نوٹ پر بیل لکھا تھا، فارن آفس کے ذریعے آیا تھا اور اس کے زمرے میں ہم نے ان کو ٹائم دیا اور میرے ساتھ پارٹی کے چیئرمین جناب بیرسٹر گور صاحب موجود تھے، ہمارے فارمر اسپیکر اور سینئر پارٹی کے رہنما اسد کیسر صاحب بھی موجود تھے اور ہمارے سیکرٹری انفارمیشن رؤف حسن صاحب تھے، امریکن سائڈ سے ان کے سفیر تھے اور ان کے پولیٹیکل افسر تھے۔ اور بنیادی طور پہ جو بارہ بار ہماری سائڈ سے پاکستان تحریک انصاف اور لیڈر آف دی اپوزیشن جو بات امریکن سفیر سے ہماری ہوئی کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، اور آئین اور قانون کی بالادستی کے ساتھ جو چیز سب سے اہم ہوتی ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ملک جو ہے وہ ترقی کرتا ہے، اور جب ملک ترقی کرتا ہے تو عوام ترقی کرتی ہے اور اس کے ساتھ آپ کے پاس ملازمتوں کے مواقع ہوتے ہیں۔ اس ماحول میں جہاں پہ رول آف لا نہیں ہے، اس ماحول میں کسی قسم کی ملک میں بدقسمتی کے ساتھ ترقی ہو نہیں سکتی، اور یہ میں کہہ سکتا ہوں اپنے تجربے کی بنیاد پہ اور بحیثیت ایک معیشت اور فائنینس کے طالب علم کے بطور، کیونکہ آپ ایک چیز کیلکولیٹ کرتی ہے اور وہ ہے رسک پریمیم کہ آپ کے ملک میں آئین اور قانون کی کیا بالادستی ہے، ان کا سرمایہ جو ہے وہ محفوظ ہے کہ نہیں ہے۔ اور بدقسمتی کے ساتھ یہ فلور آف دا ہاؤس پہ بھی میں کہہ چکا ہوں، میڈیا میں کہہ چکا ہوں، میں ایک بار پھر دہراؤں گا کہ جس ملک میں 6 ججز ایک ہائی کورٹ کے 8 میں سے 6 ججز تحریری طور پہ ایک خط لکھیں اور کہیں کہ انٹیلیجنس ایجنسی، اور وہاں پہ نیم کریں وہ ججز کے انٹر سروس انٹیلیجنس کے ایجنٹس نے ان کو زدوکوب کیا، ان کے خاندان کو کیا، تو وہاں پہ پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ملک میں انویسٹمنٹ نہیں ہوتی، کیونکہ جس وقت کوئی سرمایہ کاری ہوتی ہے اس معاہدے میں نیچے ایک کلوز ہوتا ہے کہ آپ کا تنازع کے شکل میں آپ کون سی عدالت سے رجوع کریں گے، آربیٹریشن کو کلوز اس کو کہا جاتا ہے، اور وہاں پہ وہ عدالت یا وہ ملک لکھا جاتا ہے۔ تو پاکستان کی عدالتوں پہ، پاکستان کے آئین اور قانون پہ ملٹی نیشنلز کوآپریشن کسی قسم کا کوئی وہ ہے ہی نہیں، اعتبار نہیں ہے، لہٰذا جب وہ لنڈن یا فرینکفرٹ یا اور کوئی جگہ لکھتے ہیں تو وہاں پہ وہ معاہدے پاکستان کے لیے بڑے مہنگے پڑ جاتے ہیں، اور بارہ بار آپ کو میں تاریخ میں بتا سکتا ہوں کہ کتنے معاہدے پاکستان کے خلاف ہوئے ہیں۔ اس وقت بھی پاکستان میں جو سب سے اہم بات، ابھی سپریم کورٹ کا بھی ڈیسیجن آیا ریزرو سیٹس کے حوالے سے، یہی بات ہم لوگ ڈے 1 سے کہتے رہے ہیں۔ میرے کولیگز بیرسٹر گور صاحب، اسد کیسر صاحب اور بآواز بلند چیخ چلا کے ہم لوگ قومی اسمبلی میں یہی بات ڈے 1 سے کہتے رہے کہ آپ جس دن ہماری اوتھ ٹیکنگ تھی، آپ سارے ساتھی اس کے گواہ ہیں کہ آپ وزیر اعظم کا الیکشن، آپ کا اسپیکر کا الیکشن، آپ کا ڈیپٹی اسپیکر کا الیکشن، آپ کا صدر کا، سارے کے سارے الیکشن جو ہے یہ تنازع میں پڑ گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو لوگ ریزرو سیٹس پہ ان کی خواتین آئی ہیں وہ در حقیقت ان پارٹیوں کی خواتین نہیں ہیں، لہٰذا اور باقی بھی مائنورٹیز کی سیٹس ان کی نہیں ہیں، سو در حقیقت ان کو یہ الیکشن وزیر اعظم کا، اسپیکر کا، ڈیپٹی اسپیکر کا ایک بار پھر یہ حکومت جو ہے یہ فارم 47 کی بیساکھیوں پہ بنی ہوئی ہے، اور ان کے پاس وہ مینڈیٹ نہیں ہے، وہ سخت فیصلوں کا ان کے پاس وہی نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ گٹس نہیں ہے کہ وہ کر سکیں، اور ملک میں اس وقت افراتفری ہے، کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، لوگوں کی افراد زر جو ہے وہ آسمان سے بول رہے ہیں، گندم کا سکینڈل $1 ارب کا سکینڈل سامنے آ چکا ہے، وہ اور یہ کبھی سلیم اللہ سے کلیم اللہ، کلیم اللہ سے سلیم اللہ کر رہے ہیں۔ فلور آف دا ہاؤس پہ میں نے بات کی ہے، میں نے پھر پریس میں بھی بات کی ہے کہ آپ اندازہ لگا لیں کہ ستم ظریف یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کی اس وقت انفارمیشن منسٹر جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ سابقہ حکومت یعنی کہ کیئر ٹیکر نگران حکومت نے کیا تھا۔ او بھائی، تو نگران وزیر اعلیٰ کون تھا پنجاب کا اس وقت؟ محسن نقوی۔ محسن نقوی کون ہے؟ وہ وہی سینیٹر ہے جو آزاد حیثیت میں بن گیا تھا غیبانہ طور پہ پنجاب اسمبلی سے، اور اس وقت آپ کا جو ہے وہ بنا ہوا ہے وزیر داخلہ مرکز میں، تو اس کو، اس کی کابینہ کے ممبران کو
سامنے کٹڑے میں کھڑے کریں، ان کے خلاف نیب کے کیسز کریں، اور پھر سونے پہ سہاگا سابق وزیر اعظم کیئر ٹیکر کے جو ہیں کاکڑ صاحب وہ اور حنیف عباسی صاحب کا آپس میں مکالمہ جو ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ وہ انہوں نے کہا کہ جی میں کٹا چاٹا کھول دوں گا، فارم 47 میں بنی ہوئی حکومت کے بارے میں بات کروں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ فارم 47 کا المیہ یہی ہے، یہ ساری حکومت بوگس، ان کا طریقہ کار بوگس، یہ فارم 47 بوگس، سو لہٰذا وہ ساری چیزیں رب بھی اوپر ہے، یہ ساری چیزیں خود بخود ان کے منہ سے نکل رہی ہیں، اور وہاں پہ حنیف عباسی صاحب جو ہے وہ ان کو بلیم کر رہے ہیں کہ جناب گندم کے اسکینڈل میں آپ انوالوڈ ہیں، تو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ایک جوڈیشل کمیشن بیٹھے۔ $1 ارب سے زیادہ، یعنی کہ 350-400 ارب روپے کا اسکینڈل آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی میں نے پریس کانفرنس میں بھی بات کی، پی ٹی آئی کے آفس پہ بھی، فلور آف دا ہاؤس پہ، کہ آپ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کو دیکھیں نا، 870 ارب روپے انہوں نے فیکٹر ان کیا تھا کہ ہم لوگ کلیکٹ کریں گے، آئی ایم ایف کے معاہدے میں تھا۔ سونے پہ سہاگا یہ حکومت آئی، انہوں نے اس کو 870 سے اٹھا کے 970 ارب کر دیا، 100 ارب روپے کی مزید انہوں نے جیب طرح۔ بالکل درست۔ آج کی میٹنگ میں آپ کے جو پی ٹی آئی کے بطور جماعت امریکن سے جو تحفظات ہیں امریکہ کے حوالے سے، اس کے اوپر بھی کوئی بات ہوئی ہے؟ ہم نے صرف دیکھیں، ہم لوگوں نے براہ راست ہم نے بات کی ہے کہ ہم لوگ کسی ملک کا انٹرنل افیئرس پاکستان میں انٹرفیئرنس جو ہے وہ ہم لوگ ٹالریٹ نہیں کرتے۔ ہم لوگ نے بارہا کہا ہے کہ یہ انٹرنل معاملے پاکستان کے انٹرنل ہوتے ہیں، بٹ ہم نے کہا ہے کہ ملکوں میں یہاں پہ رول آف لا ہونا چاہیے۔ جب رول آف لا ہوگا، جب آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی، کورٹس مضبوط ہوں گے، سرمایہ کاری چاہے وہ امریکن ہو، جاپانی ہو، چینی ہو، روس کی ہو، جہاں کی ہو، وہ سرمایہ کاری یہاں پہ آئے گی۔ اور دنیا کا جو کام ہے، ان کا معاملہ ہے عدالت میں، وہ ساری کی ساری چیزیں تو سامنے آ گئی ہیں، اس کو ریپیٹ کرنا، وہ عدالت میں 12 بار میڈیا پہ ریپیٹ ہو چکا ہے، وہ ایک حقیقت ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی حقیقت ہے کہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کو جو لنڈن پلان تھا اس کے تحت وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ 6-7 اور لوگ تھے جن کے پاس سائفر تھا، ایف آئی آر درج کرنے کے بعد وہ لوگ سائفر واپس کریں، تو عمران خان صاحب کے خلاف کیوں ایف آئی آر ہوئی؟ پھر ان 6-7 لوگوں کو بھی ایف آئی آر میں آپ ان کو نامنیٹ کرتے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک کلیئر کٹ دنیا کے سامنے آئی۔ اچھا سر، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے تحفظات تھے امریکن سفیر نے اس سے ایگری کیا جو آپ کے تحفظات تھے؟ اور دوسرا، عمران خان کی رہائی کے معاملے پہ کوئی بات ہوئی؟ لیکن نہ امریکن سفیر اس چیز میں ہے کہ وہ کسی کو پاکستان کے اندر رہائی دے سکتا ہے، اور نہ ہی ہم لوگ اپنے تحفظات جو ہیں وہ کسی غیر ملکی امبیسڈر کے سامنے رکھیں گے۔ ہم لوگ محب وطن لوگ ہیں، پوائنٹ نمبر 1۔ پوائنٹ نمبر 2، ہم لوگ بلیو کرتے ہیں رول آف لا پہ، اور شیئرڈ انٹرسٹ قوموں کے درمیان ہوتے ہیں، اور ایک ڈیموکریسی، ایک جمہوریت جو ہوتی ہے، جو امریکہ ہے، وہ خود بھی وہ اس چیز کو اکنالج کرتے ہیں کہ ملک میں جب رول آف لا ہوگا۔ عمران خان صاحب کے خلاف، ہاں یہ ہم نے کہا کہ عمران خان صاحب کے خلاف، پارٹی لیڈرشپ کے خلاف ملٹری کورٹس کے کیسز، ہماری خواتین کے خلاف کیسز، ہمارے مرد حضرات کے کیسز، چودھری پرویز الہی صاحب کے کیس، شاہ محمود قریشی صاحب کے کیس، یہ سب کے سب بوگس کیسز ہیں۔ اور یہ اس زمرے میں بات کی کہ ملک میں جب رول آف لا نہیں ہوتا، اس جگہ پہ جوڈیشری پہ پریشر دیا جاتا ہے، اور وہاں پہ یہ ایشو بنتا ہے، اور اس کو ہم لوگ جو ہے کنڈیم کرتے ہیں کہ رول آف لا جس ملک میں، مطلب رول آف لا پاکستان میں ہونا کا معاملہ ہے عدالت میں، وہ ساری کی ساری چیزیں تو سامنے آ گئی ہیں، اس کو ریپیٹ کرنا، وہ عدالت میں 12 بار میڈیا پہ ریپیٹ ہو چکا ہے، وہ ایک حقیقت ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی حقیقت ہے کہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کو جو لنڈن پلان تھا اس کے تحت وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ 6-7 اور لوگ تھے جن کے پاس سائفر تھا، ایف آئی آر درج کرنے کے بعد وہ لوگ سائفر واپس کریں، تو عمران خان صاحب کے خلاف کیوں ایف آئی آر ہوئی؟ پھر ان 6-7 لوگوں کو بھی ایف آئی آر میں آپ ان کو نامنیٹ کرتے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک کلیئر کٹ دنیا کے سامنے آئی۔ اچھا سر، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے تحفظات تھے امریکن سفیر نے اس سے ایگری کیا جو آپ کے تحفظات تھے؟ اور دوسرا، عمران خان کی رہائی کے معاملے پہ کوئی بات ہوئی؟ لیکن نہ امریکن سفیر اس چیز میں ہے کہ وہ کسی کو پاکستان کے اندر رہائی دے سکتا ہے، اور نہ ہی ہم لوگ اپنے تحفظات جو ہیں وہ کسی غیر ملکی امبیسڈر کے سامنے رکھیں گے۔ ہم لوگ محب وطن لوگ ہیں، پوائنٹ نمبر 1۔ پوائنٹ نمبر 2، ہم لوگ بلیو کرتے ہیں رول آف لا پہ،
اور شیئرڈ انٹرسٹ قوموں کے درمیان ہوتے ہیں، اور ایک ڈیموکریسی، ایک جمہوریت جو ہوتی ہے جو امریکہ ہے، وہ خود بھی وہ اس چیز کو اکنالج کرتے ہیں کہ ملک میں جب رول آف لا ہوگا عمران خان صاحب کے خلاف، ہاں یہ ہم نے کہا کہ عمران خان صاحب کے خلاف، پارٹی لیڈرشپ کے خلاف ملٹری کورٹس کے کیسز، ہماری خواتین کے خلاف کیسز، ہمارے مرد حضرات کے کیسز، چودھری پرویز الہی صاحب کے کیس، شاہ محمود قریشی صاحب کے کیس، یہ سب کے سب بوگس کیسز ہیں. اور یہ اس زمرے میں بات کی کہ ملک میں جب رول آف لا نہیں ہوتا اس جگہ پہ جوڈیشری پہ پریشر دیا جاتا ہے اور وہاں پہ یہ ایشو بنتا ہے، اور اس کو ہم لوگ جو ہے کنڈیم کرتے ہیں کہ رول آف لا جس ملک میں، مطلب رول آف لا پاکستان میں ہونا ہے. اہلاً و سہلاً ہم لوگ کہتے ہیں، موسٹ ویلکم، ضرور پاکستان میں سرمایہ کاری کریں، پر مسئلہ یہ ہے کہ میں پھر ریٹریٹ کرتا ہوں جو آغاز میں بھی آپ کے ساتھ ابھی میڈیا ٹاک میں کر رہا تھا کہ سعودی انویسٹرز بہت سوفسٹیکیٹڈ انویسٹر ہے. وہ دیکھتا ہے کہ ملک میں رول آف لا ہے، آئین اور قانون ہے، وہ یہ ساری چیزیں دیکھیں گے، وہ یہ خطوط ججز کے دیکھیں گے، وہ ملک میں افراتفری دیکھیں گے، وہ ملک میں دیکھیں گے کہ آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہے، وہ اربوں ڈالر انویسٹ کرنے سے وہ کترائیں گے. یہ میں آپ کو مطلب ایز اے فائنینس کا اسٹوڈنٹ آپ کو میں پروجیکٹ کر کے بتا سکتا ہوں. اچھا سر، ایک سوال یہ، خارجہ کے ذریعے کیونکہ شیرازی صاحب انہوں نے نوٹ وربیل بھیجا تھا کہ امریکن سفیر ملنا چاہتے ہیں، ہم نے کہا ضرور آفیشیل چینل سے آئیں، اور ہم نے ان سے اس تناظر میں ملاقات کی. اور اس کے علاوہ بیسس کے حوالے سے یہ ہم نے ابھی کوشچن پوچھا ہے اور اس کو قومی اسمبلی میں رکھیں گے کہ فارن آفس نے اپنی میڈیا ٹاک میں اس کے بارے میں رپلائی کیا، اور فلور آف دا ہاؤس پہ جہاں پہ وہ ریکارڈ کا حصہ بنے گا وہاں پہ ہم لوگ ضرور اس کی تحریک کالنگ اٹینشن نوٹس جو ہے توجہ دلاؤ نوٹس اس کے ذریعے یا کوشچن کے ذریعے حکومت کو پابند کریں گے کہ وہ پارلیمنٹ کے سامنے وہ چیز سفیر سے کوئی بات ہوئی اس پر؟ کیونکہ پہلے ہمیں اپنا دفتر خارجہ تو بتائے نا. تھینک یو.